اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 9۔ سب سے پہلے ہم آیت کے لفظی معنی دیکھیں گے اور پھر ہم اس کی تفسیر سمجھیں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون خداع سے ہے، خداع کا مطلب دھوکہ دینا، اور یہ باب مفاعلہ سے ہے جس میں مشارکت پائی جاتی ہے، اس لیے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے دھوکہ بازی کرتے ہیں، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ دل میں کفر چھپاتے اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، حالانکہ دھوکہ تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا گیا اور انہیں مسلمانوں والے حقوق اور فوائد بھی حاصل رہے، مگر اصل دھوکہ کیا ہے کہ آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والوں کو بھی یہاں پر وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ عموماً کیا تھا کہ منافقین جو ہیں وہ پہلی صف میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز میں ہوا کرتے تھے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں سب سے آگے بیٹھا کرتے تھے، نمازوں میں بھی شامل ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ ان کا دھوکہ یہ تھا کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ عمل میں شریک ہوتے تھے، لیکن پس پردہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے ہی آپ کو، انفسہم نفسہ سے ہے، نفسہ کا مطلب اپنی جان، سانس، نفس، اور اپنے نفس کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے ہم کامیاب ہو گئے اپنی اس سازش میں جو ہم مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے خلاف چل رہے ہیں، یعنی مسلمان ہمیں مومن ہی سمجھ رہے ہیں، مسلمان ہمیں مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس دھوکے میں رہتے تھے کہ شاید مسلمانوں پر ان کی سازشیں کامیاب ہو گئیں، حالانکہ اصل بات کیا ہے کہ اللہ سے بھی کسی کا دھوکہ چھپ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بھی بتایا کہ یہ منافق ہیں جو آپ کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ جیسے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے راز معلوم کرنا ان کا زندگی کا مقصد ہے۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، یشعرون شعرن سے ہے، شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے، شعرن کہتے ہیں بال کو، یعنی بال سے بھی زیادہ باریک چیز یا بال کے جتنے برابر چیز شعر۔ وما یشعرون، اور وہ اس باریکی کو سمجھتے نہیں، اس بات کا وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، اور آخرت میں ان کو اس کا کتنا نقصان ہے، ان کو اس کا اندازہ، ذرہ بھی اندازہ نہیں۔ اور اسی طرح شعور کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ اس کے نتیجے سے بالکل بے خبر ہیں۔ کتنا فرق ہے دیکھیں مومن اور منافق کی زندگی میں، کافر کی زندگی میں۔ مومن جب کام کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، دنیا میں عمل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ اپنے آخرت کے نتیجے کو پہلے سامنے رکھتا ہے کہ مجھے اس دنیاوی عمل کا فائدہ کیا ہے، دنیاوی عمل کا آخرت میں فائدہ کیا ہے۔ لیکن ایک کافر اور منافق کی سوچ کیا ہے؟ وہ نتیجے سے بالکل بے خبر ہے، انہوں نے نتیجے کا اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ جو بھی ان کے اعمال ہیں، جو بھی ان کے کرتوت ہیں، اس کے کیا نتائج ان کو ملنے والے ہیں۔ اس وجہ سے بھی کہا وما یشعرون، ان کو اپنے اس دھوکہ بازی کا شعور ہی نہیں، وہ جو دنیا میں چل رہے ہیں، لوگوں کو چکمہ دے رہے ہیں، انہیں اندازہ نہیں کہ اس کے کیا نتائج ملنے والے ہیں، وہ اس کے شعور سے بالکل اس کا شعور نہیں رکھتے، وہ اس سے بالکل غافل ہیں، بے خبر ہیں، کتنا بڑا وہ کام کر رہے ہیں اور حقیقت میں یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے، اس بات کا انہیں شعور نہیں۔ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور اصل میں تو وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں جس کا انہیں شعور نہیں۔ ان دھوکے باز لوگوں کے دھوکے سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو باخبر کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ ان سے چال بازی کرنے والا ہے، اور منافق وہ ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں ساتھ ساتھ اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ اتنے بڑے فریضے کو ادا کر رہے ہیں لیکن سستی کیوں ہے؟ یہ عملی نفاق کی ایک مثال بھی ہے۔ پھر فرمایا صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس سے بھی ہمیں جائزہ لینا ہے۔ اتنا بڑا فریضہ ادا کر رہے ہیں لیکن مقصد کیا ہے اس فریضے کی ادائیگی کا؟ نماز کی ادائیگی کا مقصد کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرنا ہے؟ پھر آیت میں فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ظاہر ہے جب سستی سے کھڑے ہوں گے اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر اس میں اللہ کا ذکر تو تھوڑا ہی ہوگا۔ جب دکھاوا کرنا ہے تو پھر اللہ کو تو تھوڑا ہی بہت یاد کریں گے۔ عموماً جس عمل میں ریاکاری آ جائے تو پھر تو وہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے تو نہیں ہوتا۔ اور اگر نماز دکھاوے کے لیے ہو تو لمبے لمبے ارکان ادا ہوں گے، لمبے لمبے رکوع ہوں گے، لمبے لمبے سجدے ہوں گے، لیکن وہ کس کے لیے ہو رہے ہوں گے؟ اللہ کے لیے تو نہیں ہو رہے ہوں گے۔ دھیان تو سارا لوگوں کی طرف ہوگا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ وہ اس میں اللہ کا تھوڑا ہی ذکر کرتے ہیں، اللہ کو تو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نماز کو شرک سے تشبیہ دی۔ آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اور نماز اسلام کا اہم ترین اور اشرف ترین فرض ہے، اس میں بھی وہ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے کیونکہ ان کا دل تو ایمان اور خشیت الہی اور خلوص سے محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اثقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر۔ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ نمازیں بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ ہم مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور ٹھونگے مارتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 195۔ یعنی نماز کے لیے اٹھتے ہوئے بھی کاہلی، سستی کا مظاہرہ، جیسے ہی دیکھتا ہے وقت ختم ہونے والا ہے تو فوراً کھڑا ہوتا ہے اور جلدی جلدی اس فرض کی ادائیگی کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے یہ فرض ادا کر لیا۔ فرض تو ادا نہیں ہوا، دکھاوا جو کرنا تھا وہ ہو گیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں کہ اصل میں ان کا دھوکہ انہی پر ہے۔ وہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں انہیں خود دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ظاہر کر دیا جو ان کا باطن تھا۔ پھر فرمایا مذبذبین بین ذالک، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف۔ کیا مطلب ہے؟ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہری اور باطنی طور پہ نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ کافروں کے ساتھ ہے۔ ظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ۔ اور بعض منافق تو کفر اور ایمان کے درمیان اتنے حیران اور تذبذب کا شکار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے دو ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے، یعنی بکرے کی تلاش میں کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 17۔ کتنے بے شعور ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ یہ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے اور کتنا اللہ کا علم گہرا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے۔ یہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اللہ ان کے کرتوتوں سے واقف ہے۔ وما یشعرون، ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں کہ کیسی ذات ہے جو ان پر نگران ہے، کیسی ذات ہے جو ان کے پل پل کی خبر، جو ان کے ذہنات، جو ان کے دل میں اٹھنے والے وسوسے اور خیالات کی خبر رکھتا ہے۔
انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام حالتیں مسلمانوں پر کھول دی ہیں، ان کا کوئی راز نہیں رہا۔ ان کو اس بات کا بھی شعور نہیں کہ دنیا میں ان کے اس عمل کے کیا نتائج آنے والے ہیں، نیز ان کو اس بات کا بھی شعور نہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح ہم مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اسلام کے احکام اپنے اوپر ظاہر عمل کر اسی طرح ہماری آخرت میں بھی نجات ہو جائے گی، جبکہ معاملہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس بات کا ان کو شعور نہیں کہ دنیا میں بھی یہ رسوا ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔